آج آپ شمار کرتے ہیں نا لوگوں کو کہ مسجد میں آنے والا پہلا آدمی، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، تعداد سینکڑوں سے نکل کے ہزاروں میں چلی جاتی ہے، لیکن گنتی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک سے، جو مسجد میں پہلے تشریف لاتا ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا آدمی ہے۔ اسلام کی گنتی کا آغاز جس شخصیت سے ہوتا ہے، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، تو گویا اسلام کی گنتی کا پہلا عدد ابو بکر صدیق ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ آج اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے مسجد میں کیا سنا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ پہلی بات ہم نے یہ سنی ہے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ جن سے اسلام کی اور مسلمانوں کی گنتی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس آغاز کے پہلے عدد کو جسے ایک کہا جاتا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اتنی بات شاید آپ کو یاد رہے گی، بھولے گی نہیں۔ دوسری بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر کیے اور رسول اللہ کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں ابو بکر صدیق کا ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، یہ دوسری بات کرنے لگا ہوں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شام کی طرف گئے تجارت کرنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، رسول اللہ کے صحابی نہیں بنے تھے، تجارت کرنے مکہ سے گئے، شام کی طرف گئے، شامیوں کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، عربی ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ انہوں نے نشانیاں دیکھی اپنی کتابوں میں، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان سے سوالات اور جوابات کریں گے اور ان سے نشانیاں دریافت کریں گے۔ نشانیاں کیا تھی؟ آپ توجہ کریں تاکہ بات ذہن میں آ جائے، یہ دوسری بات ہے۔ انہوں نے کتابوں کے اندر نشانیاں دیکھ کر، جس طرح کتابوں میں دیکھ کر مصور، فلاں آدمی ایسا ہے، اس کا قد ایسا تھا، اس کے ہاتھ ایسے تھے، اس کی ناک ایسی تھی، اس کی پیشانی ایسی تھی، تو وہ خیالات کے اندر مصور بعض دفعہ تصویریں بناتے ہیں
تو انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں بنا رکھی تھی، جو نشانیاں انہوں نے تورات میں پڑھی، انجیل میں پڑھی، زبور میں پڑھی، صحائف میں پڑھی، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر پڑھ کر انہوں نے تصویریں تیار کی۔ آدم علیہ السلام کی تصویر، نوح علیہ السلام کی تصویر، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، یوسف علیہ السلام کی تصویر، لوط علیہ السلام کی تصویر، سارے انبیاء کی تصویریں، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو پڑی تھی، آپ کی بھی تصویر بنا کر انہوں نے ایک کمرے میں آویزاں کر دی۔ حضرت جبیر بن مطعم یہ نا یاد رکھو تاکہ تسوں کو کوئی اور تقریر سنے تو سنا کنو۔ پہلی گل یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ یہ دوئی گل بھی یاد کرو۔ حضرت جبیر بن مطعم تشریف لے گئے، آپ فرماتے مجھے یوں لگتا تھا گویا کہ شامی میرا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ میں گیا، لوگوں نے مجھے اٹھا دیا، مجھ سے پوچھا یار سنا ہے مکہ میں ایک شخص آیا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عربی ہے، مطلبی ہے، یہ ساری باتیں کی۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے یار، تو دیکھے او پشتن کون؟ ماشاءاللہ کون پشتے؟ شامی پشتن۔ کس کو لو نہ بھی چکنو تاکہ یاد رہے، کس کو لو پشتن؟ حضرت جبیر بن مطعم کو لو پشتن۔ جبیر بن مطعم سے شامی پوچھتے ہیں تو دیکھے آپ نے دیکھا ہے؟ یہ فرماتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ضرور ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، یہ پہلا یاد رکھو، پہلا سوال کیا سا تو دیکھے، دوسرا سوال کیا سا اور تو اس پر ایمان بھی لایا کہ نہیں لایا؟ اس آخر میں کلمہ تے نہیں پڑھیا، ایمان تے میں انہوں تے نہیں آندہ بارے دیکھیا ضرور ہے۔ دیکھیا اچھا دو گلا ہو گیا، دو گلا ہو گیا۔ پہلی کیا سی تو دوئی گل کیا سی ایمان آندے، تری گل تو سیان دے کدے تو کو اسی ان دی فوٹو دساں تے تو سیان کن سی؟ آپ پہچان لو گے تصویر دیکھ کر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، آپ نے فرمایا ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے، میں تصویر دیکھ کے میں پہچان لوں گا۔ وہ لے گئے، ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، اس میں تصویریں رکھی ہوئی تھی۔ پہلے 10 دن یہ ہے وہ، آپ نے فرمایا یہ وہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، یہ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، یہ بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھے، یہ بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھے، یہ بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھے، یہ بھی۔ یوسف علیہ السلام دیکھے، یہ بھی۔ یعقوب علیہ السلام دیکھے، یہ بھی نہیں۔ کرتے کراتے چلتے چلاتے او آخری کمرے کے اندر جہاں ایک اکیلی تصویر رکھی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھولا، کہنے لگے بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم کی زبان سے نکلا ھذا محمد ابن عبداللہ۔ فرمایا یہی ہے عبداللہ کا بیٹا محمد جس کے متعلق تم مجھ سے پوچھتے ہو، اور ان کی صورت دیکھ کر اور تصویر دیکھ کر میں پہچان گیا ہوں، اور میں نے خوب پہچان لیا یہ انہی کی تصویر لگتی ہے۔ وہ کہنے لگے یار صدقتا، تو سچ کہتا ہے، تو سچ آخے اساں اپنے بڈیریاں کو لو یہی سنے کہ محمد بن عبداللہ، آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، ہاشمی،
قریشی مکی مطلبی یہی شخص ہے اور اسی کی وہ تصویر لگتی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ کی اکیلی تصویر ہے۔ اگلی گل جس ہستے میں اتنی گل کیتی ہے توجہ نال سنو، کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ کی اکیلی تصویر، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے قدموں میں ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا چہرہ نظر نہیں آتا، صرف پشت نظر آتی ہے، اور رسول اللہ کا ہاتھ سیدنا فرمایا اس تصویر میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے سر پہ محمد مصطفیٰ کی تصویر والا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ نبی علیہ السلام دے پیروں میں بیٹھے تھے تو ان دا ہاتھ اس تے سرت ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم یہ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ تو محمد رسول اللہ ہیں، یہ تصویر تو ان کی ہے، لیکن یہ جو ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے شخص ہے، دیکھو تم نے کتابوں میں پڑھا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں، تختیوں میں، الواح میں یہ چیزیں پڑھ کے تم نے تصویریں بنائی ہیں۔ یہ تصویر تو چلو تم نے محمد رسول اللہ کی بنا دی جس کا چہرہ سامنے نظر آتا ہے، لیکن یہ جو قدموں میں بیٹھا ہوا ہے جس کی پشت نظر آتی ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، اور دست مصطفیٰ اس کے سر اقدس میں رکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ سنو مسجد میں آنے والے نمازیوں، اللہ اکبر، یمن کے لوگ کہنے لگے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے صحیفوں میں پڑھا ہے، ہم نے تختیوں میں پڑھا ہے، ہم نے انبیاء کی اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا یہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور صدیق اکبر وہ کہ جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن صدیق اکبر کا تذکرہ ان کے آنے سے پہلے آسمانوں پر ہوتا ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے ابو بکر صدیق، ان کی والدہ کہتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں تھے آواز آتی تھی کیا؟ فرمایا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، ابشری بالولد العتیق اسمہ الصدیق لصاحب محمد و رفیق۔ او اللہ کی بندی، او اللہ کی عبادت کرنے والی، یا امت اللہ، اے اللہ کی جاریہ، اے اللہ کی بندی، جو امانت تو نے اپنے پیٹ میں اٹھائی ہوئی ہے، یا امت اللہ علی التحقیق، اس بات میں کوئی سچ نہیں، ابشری بالولد العتیق، تجھے بشارت ہو، تجھے مبارک ہو، ایک ہونہار بیٹے کی، اسمہ الصدیق، میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں کہ اس کا نام صدیق ہوگا۔ ماؤ دے ٹیڈا میں جس کا نام خدا سن صدیق رکھے ہے، جس کو لقب خدا سن اسمہ الصدیق لمحمد صاحب و رفیق، جو آخری نبی آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا، اس کا یہ پہلا خلیفہ ہوگا، پہلا کلمہ پڑھنے والا ہوگا اور پہلا ایمان لانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔